This is a part 2 of the lesson Education in Pakistan, and the topic is Formal Education System in Pakistan. A student studying under level of bachelor's is called undergraduate in Pakistan. You can say if you are studying in 13th or 14th year of education, you are an undergraduate. Pakistani postgraduate. A student studying over level of bachelor's is called postgraduate in Pakistan. After the university level, the student can go for MPhil or PhD in the subject they had chosen at MA, MSc level. فارمل ایجوکیشن سسٹم میں جو بیچلرز کہلاتے ہیں، یعنی وہ اسٹوڈنٹس جو 13 اور 14 ایئرس آف ایجوکیشن حاصل کر رہے ہوتے ہیں، فارمل ایجوکیشن سسٹم میں ان کو انڈر گریجویٹ کہا جاتا ہے. اور جب یہ اسٹوڈنٹس اپنا گریجویشن کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ان کو پوسٹ گریجویٹ کہا جاتا ہے. بیچلرز کمپلیٹ کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس ایم فل اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کرتے ہیں. ایم فل اور پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس ان سبجیکٹس میں کرتے ہیں جو کہ انہوں نے ایم اے اور ایم ایس سی لیول پر لیے ہوتے ہیں. پروفیشنل ایجوکیشن میں ڈپلومہ بھی کیا جاتا ہے، جیسے کہ جب اسٹوڈنٹس سیکنڈری ایجوکیشن حاصل کر لیتے ہیں تو وہ ڈپلومہ کر سکتے ہیں کسی بھی سبجیکٹ میں. فار ایگزامپل پولی ٹیکنک، الیکٹریکل، مکینیکل، آٹو موبائل، سول انجینئرنگ اور کمپیوٹر کے کورسز کر لیتے ہیں، جس سے ان کو ڈپلومہ کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. سیکنڈ انجینئرنگ ڈگری ہے. جب اسٹوڈنٹس اپنا ہائر سیکنڈری لیول کے ایگزامینیشن دے دیتے ہیں اور اس کو پاس کر لیتے ہیں تو وہ انجینئرنگ کی کسی بھی فیلڈ میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں. فار ایگزامپل الیکٹریکل، مکینیکل، کیمیکل، الیکٹرانک، ٹیکسٹائل، پیٹرولیم اور کمپیوٹر سائنس. یہ تمام ڈگریز انجینئرنگ کی ڈگریز کہلاتی ہیں، اور ان سبجیکٹ میں اسٹوڈنٹس انجینئرنگ کر کے انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. ایک اور ڈگری جو اسٹوڈنٹ حاصل کر سکتے ہیں وہ ہے میڈیکل کی ڈگری. جو اسٹوڈنٹ انٹرمیڈیٹ میں بایولوجی لیتے ہیں وہ آگے ایم بی بی ایس کی ڈگری لے سکتے ہیں. سیکنڈ ایئر یعنی انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس ایم بی بی ایس کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں. ایم بی بی ایس کی ڈگری کا جو ڈیوریشن ہے وہ 5 ایئرس ڈیوریشن ہے. جو اسٹوڈنٹس انٹرمیڈیٹ کامرس سے پاس کرتے ہیں وہ آگے بی کام یا ایم کام بھی کر سکتے ہیں، یا وہ کامرس کے ڈفرینٹ سبجیکٹس فار ایگزامپل بزنس اینڈ ایڈمنسٹریشن، مینجمنٹ سائنسز، انفارمیشن ٹیکنالوجی، اکانومکس، اکاؤنٹنگ وغیرہ میں بھی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر سکتے ہیں. انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کے بعد اسٹوڈنٹس ایگریکلچر میں بی ایس سی بھی کر سکتے ہیں، اور اگر ان کو فردر پروفیشنل ڈگری حاصل کرنی تو وہ ایگریکلچر میں ایم ایس سی کر کے ایگریکلچرل انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں. پروفیشنل ڈگری جب ہم اپنی ہائر ایجوکیشن پاس کر لیتے ہیں، فار ایگزامپل ایم اے، ایم ایس سی، ایم کام کی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں تو ہم پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، ہم ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کی ڈفرینٹ برانچز میں اسپیشلائزیشن کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر بن سکتے ہیں. Our next topic is scheme of studies. Scheme of studies means the courses, syllabus prescribed at different levels. یعنی وہ کورسز جو کہ
ہمیں ڈفرینٹ لیولس پر پڑھائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ہم پرائمری لیول پر الگ کورس پڑھتے ہیں, مڈل لیول پر الگ کورس پڑھتے ہیں, سیکنڈری لیول پر الگ پڑھتے ہیں. اسکیم آف اسٹڈیز ایٹ ڈفرینٹ لیول آف ایجوکیشن آر ڈفرینٹ فرام ایچ ادر. فار ایگزامپل جو ہم پرائمری لیول پر پڑھتے ہیں اس میں ہماری ریجنل لینگویجز ہوتی ہیں, اردو, اکاؤنٹنگ, نیچر اسٹڈی اور اسلامیت پڑھائی جاتی ہے. بٹ اف یو ٹاک اباؤٹ مڈل لیول, تو مڈل لیول پر ہمیں ریجنل لینگویجز اردو, انگلش, الجبرا, جیومیٹری, سائنس, سوشل اسٹڈیز اور اسلامیات پڑھائی جاتی ہے. مڈل لیول کا جو کورس ہوتا ہے وہ پرائمری لیول سے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. مڈل لیول کے بعد ہمارا سیکنڈری لیول آتا ہے جو کہ مڈل لیول سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس کی اسکیم آف اسٹڈیز بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس لیول پہ ہم اردو, انگلش, اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز کو کمپلسری سبجیکٹ پڑھایا جاتا ہے. ہیومینٹیز گروپ جنرل سائنس کو کمپلسری سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ وہ میتھمیٹکس اور 2 اور اپنی پسند کے سبجیکٹس کمپلسری سبجیکٹس رکھ سکتے ہیں. اور جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ فزکس, کیمسٹری, میتھمیٹکس, بایولوجی پڑھتے ہیں اپنی کمپلسری سبجیکٹ. ہائر سیکنڈری لیول. At this level, Urdu, English, Islamiyat and Pakistan studies are compulsory subject for both arts, humanities. Science group of students. Science group students opt for 3 science subjects and arts group 3 arts subjects. Science has further 3 groups, namely pre-medical, pre-engineering and general science group. Student of commerce group also opt for 3 commerce subjects. ہائر سیکنڈری لیول یعنی جو ہمارا انٹرمیڈیٹ ہوتا ہے, یا اس میں ہمارے انگلش, اردو, اسلامیات, پاکستان اسٹڈیز کمپلسری سبجیکٹس ہوتے ہیں. چاہے ہم سائنس لیں, کامرس لیں یا آرٹس لیں, ہمارے کمپلسری سبجیکٹس اردو, انگلش, اسلامیات اینڈ پاکستان اسٹڈیز ہی ہوتے ہیں ہائر سیکنڈری لیول پر. اسی طرح آپشنل ان کے 3 سبجیکٹس ہوتے ہیں جو کہ وہ لے سکتے ہیں. اور سائنس گروپ کے اسٹوڈنٹس 3 سائنس کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. آرٹس گروپ کے اسٹوڈنٹس آرٹس کے سبجیکٹس سلیکٹ کرتے ہیں. سائنس گروپ فردر 3 گروپس میں ڈیوائیڈڈ ہے, جیسے کہ پری میڈیکل, پری انجینئرنگ, جنرل سائنس گروپ. جس طرح سے سائنس اور آرٹس کے اسٹوڈنٹس اپنے 3 سبجیکٹس سلیکٹ کرتے ہیں, اسی طرح کامرس گروپ بھی اپنے 3 کامرس کے سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں. ناؤ ڈگری لیول. ڈگری لیول جو ہمارا BA BSc لیول ہوتا ہے, اس پہ ہمارے کمپلسری سبجیکٹس فنکشنل انگلش, پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس 2 یا 3 آپشنل سبجیکٹ سلیکٹ کرتے ہیں جو کہ ان کو آپشنل سبجیکٹس کی لسٹ دی جاتی ہے اس میں سے. نا یونیورسٹی لیول. یونیورسٹی لیول پر اسٹوڈنٹس کا ایک میجر سبجیکٹ ہوتا ہے جو کہ فردر 7 to 8 سبجیکٹس میں ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے. یونیورسٹی لیول پر جو اسٹوڈنٹس کا میجر سبجیکٹ ہوتا ہے وہ ان کے آپشنل سے انٹر کنیکٹڈ ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس جب اپنا یونیورسٹی لیول یعنی MA MSc پاس کر لیتے ہیں, سو دین دے گو فار MPhil or PhD in the subject they had chosen at MA and MSc level. کریکولم ڈیولپمنٹ. کریکولم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں وہ نصاب جو ہم اپنے اسکول, کالجز, یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, یعنی جو ہمارا سلیبس تیار کیا جاتا ہے ڈفرینٹ لیولز پر, اس کو ہم کریکولم کہتے ہیں. کریکولم کے کچھ آبجیکٹیوس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل کریکولم پرووائڈس دی اسکیچ آف ایجوکیشن ریکوائرڈ فار دی کنٹری, یعنی کریکولم کنٹری کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے بنایا جاتا ہے.
Curriculum sets direction for the needs and purposes of education. Curriculum ہمیں ایک ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے ہماری کنٹری کے نیڈس کو اور اس کے مقاصد کو پورا کرنے میں. With the help of curriculum, the nature of institutions and quality of teachers are also selected. Curriculum also provides a scheme of compulsory, alternative and optional course of studies. اس کے ساتھ ساتھ. Now moving on towards next topic, that is problems of teachers training. The observed problems are many types of teacher education institutions, thereby missing in uniformity, weak standard with respect to resources for colleges of education, poor financial condition of colleges of education, ineffectual teacher educators resulting in deficiency scholars, negative attitude of the staff. Students, teachers play a very important role in the system of education. It is important that teachers must have proper knowledge, skills and attitude in carrying out the goals of education and fulfilling their obligations. ٹیچرس سوسائٹی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹیچرس نیشن بلڈرز ہوتے ہیں. ان کی ٹریننگ کے لیے ٹیچرس ٹریننگ پروگرام شروع کیا گیا ہے تاکہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اپنی نالج ڈیلیور کر سکیں. There are 3 levels of teachers training. Number 1, primary school teachers. پرائمری اسکول ٹیچرس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جب اپنا سیکنڈری اسکول ایگزامینیشن پاس کر لیں تو ان کے پاس ٹیچر بننے کے لیے ٹیچر سرٹیفکیٹ ہونا ضروری ہے. ٹیچرس ٹریننگ سیکنڈری ایگزامینیشن کے بعد 1 ایئر ٹریننگ پروگرام ہوتا ہے ٹیچرس کے لیے, جس کو کر کے وہ ایکسپیرئنس حاصل کر سکتی ہیں. And after completion of this training, they are awarded a certificate called Primary Teachers Certificate (PTC). This certificate is for primary school teachers. Middle school teachers کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے FA اور FSC پاس کیا ہوا ہو اور اس کے بعد ان کے پاس 1 ایئر ٹیچر ٹریننگ پروگرام کا سرٹیفکیٹ موجود ہو. اس سرٹیفکیٹ کو CT کہا جاتا ہے, جو کہ مڈل اسکول ٹیچرز کے لیے ضروری ہے. اسی طرح جو ہمارے سیکنڈری اسکول ٹیچرز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان کے پاس BA یا BSc کی ڈگری موجود ہو. اس کے بعد وہ B.Ed کریں. B.Ed کے بعد وہ M.Ed بھی کر سکتے ہیں اپنی ٹیچنگ اسکلس کو انہینس کرنے کے لیے. جب ٹیچرز کے پاس M.Ed کا سرٹیفکیٹ آ جاتا ہے تو وہ کالجز میں بھی ٹیچ کر سکتی ہیں. اور جو اسٹوڈنٹس ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد M.Phil PhD کرتے ہیں تو وہ یونیورسٹی لیول پر ٹیچ کر سکتے ہیں. There are few problems in the teacher training programs which include non-availability of qualified teaching faculty for the colleges of education, quality training programs, financial problems of the training institutions. But the most serious problem is that the teachers do not use those teaching skills and methods in their classes which were taught to them in the training institutions. So this is necessary for the teachers to get teachers training certificates and use their skills teaching aids while teaching their students in the class. Textbook development. Now what is textbook development?
Textbook is considered as an essential element of educative process. ٹیکسٹ بک ہمیں ہمارے ایجوکیشن کے آبجیکٹیوز بتاتی ہے اور ہمارے لیے کچھ اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیتی ہے تاکہ ہم اپنی کنٹری کی ترقی کے لیے پروگریس کر سکیں. اسٹوڈنٹس کے پاس فاؤنڈیشنل نالج ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کسی بھی نیو کانسیپٹ کو سمجھنے کے لیے. اسی لیے ہماری اسٹینڈرڈ وائز یعنی کلاس وائز ٹیکسٹ بک ڈیولپمنٹ کی جاتی ہے. ٹیکسٹ بکس ڈٹرمائن دی لیول آف ایجوکیشن اینڈ دی لیول آف اٹس ٹیچرس اینڈ دی اسٹینڈرڈ آف دی سسٹم آف ایجوکیشن. ٹیکسٹ بک ہمارے لیے بہت زیادہ یوزفل ہوتی ہیں. یہ ہمارے لیے صرف مٹیریلز کا کلیکشن نہیں ہے بلکہ ہمیں گائیڈ کرتی ہے, ہمیں ریویو دینے میں ہیلپ کرتی ہے کسی بھی سبجیکٹ ایریا میں. Examinations are the means to test the ability of students at different levels of education. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں اسٹوڈنٹس کے ٹیسٹ اس لیے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کی ایبلٹی کو چیک کیا جا سکے, ان کی نالج, اسکلس اور ان کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیا جا سکے. ایگزامینیشن ہم وربلی بھی لے سکتے ہیں, پیپر پہ بھی لے سکتے ہیں اور کمپیوٹر پہ بھی لے سکتے ہیں. کسی بھی انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لینے سے پہلے وہ ہماری اسکلس چیک کرنے کے لیے ہمارا انٹری ٹیسٹ لیتے ہیں. ہمارا ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوتا ہے جس سے وہ ہماری اسکلس کا اور ہماری نالج کا اندازہ لگا لیتے ہیں. And why they take this test? Because this will help in developing study habits among the students. Technical and vocational education. Technical education کون سی ایجوکیشن ہوتی ہے؟ ٹیکنیکل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ ہم مکینیکل, الیکٹریکل, ووڈ ورکنگ, آٹو موبائل, الیکٹرک وائرنگ میں حاصل کرتے ہیں, جبکہ ووکیشنل ایجوکیشن وہ ایجوکیشن ہوتی ہے جو کہ انجینئرنگ, میڈیکل, لاء اور کامرس کے سیکٹر سے بلانگ کرتی ہے. ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ایجوکیشن ہیلپس ان سسٹینیبل اکنامک اینڈ انڈسٹریل ڈیولپمنٹ. ٹیکنیکل اور ووکیشنل ایجوکیشن ہمیں انڈسٹریل سیکٹرز میں اور ایگریکلچر سیکٹرز میں پروگریس کرنے میں مدد دیتی ہے. اینڈ it is the biggest source of providing employment in the country because the people get success in a particular field after obtaining technical and vocational education, and they can easily get a suitable employment for them. If we improve the technical and vocational education in Pakistan, then the power of human resources can be increased, and we can also improve our trade by the help of technical and vocational education and get a more profit for our country. ہائر ایجوکیشن. 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو پاکستان میں صرف ایک ہی یونیورسٹی تھی اور وہ یونیورسٹی آف پنجاب تھی. اس کے علاوہ پاکستان میں 10 پرائیویٹ یونیورسٹیز موجود تھیں. یونیورسٹیز رسپانسبل ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس کو گریجویٹ, پوسٹ گریجویٹ اور ماسٹرز کی ڈگریز ڈفرینٹ فیلڈس میں دینے کی. 2002 میں ورچوئل یونیورسٹیز بنائی گئی تھی اور اس کی کافی ساری برانچز بھی بنائی گئی تھی. پرابلمس ان ایجوکیشن.
نمبر 1 ایٹیٹیوڈ آف دی فیوڈل، یعنی جاگیرداروں کا ایٹیٹیوڈ۔ فیوڈلزم ہماری ایجوکیشن کی ایک بہت بڑی پرابلم ہے، کیونکہ پاکستان میں فیوڈلز کالجز بلڈ کرنا الاؤ نہیں کرتے۔ فیوڈلز رورل ایریاز میں اپنے بچوں کو ایجوکیشن حاصل نہیں کرنے دیتے اور چلڈرنس کو لٹل ویجز پر امپلائمنٹ دے دیتے ہیں۔ دس از دی بگیسٹ آبسٹیکل ان دی وے آف ایجوکیشن آف دی پور چلڈرن۔ This is the reason that literacy rate in the rural areas has not increased, especially the education of female children has suffered much. The second problem in education system of Pakistan is dropouts rate. پاکستان میں 85% چلڈرن پرائمری اسکول میں ایڈمیشن لیتے ہیں، بٹ only 56% چلڈرن اپنی 5 ایئرس کی جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ مڈل لیول پر بھی اسٹوڈنٹس اپنی ایجوکیشن ڈراپ کر دیتے ہیں بیکاز پیرنٹس کین ناٹ افورڈ دی ایجوکیشنل ایکسپینسز آف دیئر چلڈرن۔ تھرڈ بگیسٹ پرابلم از ٹیچر ایبسنٹیزم۔ رورل ایریاز میں ٹیچرس کا ایبسنٹ ہو جانا سب سے زیادہ ایجوکیشن کی پروگریس کو افیکٹ کرتا ہے۔ شارٹیج آف ٹیچر ان رورل ایریاز، lack of supervision of rural schools have resulted in low progress in the promotion of education and eradication of illiteracy. Fourth problem is high fees of private educational institutions. Private sectors institutions high fees charge کرتے ہیں، بٹ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتے۔ Teachers in private schools are less qualified and hence their standard is less than the teacher in the government schools. Number 5 is shortage of physical facilities. A fundamental reason of the backwardness of education in Pakistan is the shortage of physical facilities in the educational institutions. Physical facilities means schools میں باؤنڈریز کا نہ ہونا، ٹوائلٹس کا نہ ہونا اور واٹر فیسلٹیز کا موجود نہ ہونا ایک بڑا مسئلہ ہے ایجوکیشن کا۔ آلسو دیر از شارٹیج آف فرنیچر ان دیز اسکولس which is the main reason of the backwardness of education in Pakistan. Number 6 problem is non-availability of textbook. پاکستان میں جو پرائیویٹ انگلش میڈیم اسکولس ہیں وہاں پر ٹیکسٹ بک کافی ایکسپینسو ہیں، جو کہ اسٹوڈنٹس کو بائی کرنے میں پرابلم کرتی ہیں بیکاز دے کانٹ افورڈ۔ 7th biggest problem is accommodation for students. Hostel accommodation for the students of technical and medical colleges has become a problem. Accommodation means they don't have enough place for the students. یعنی اسٹوڈنٹس کے حساب سے ہاسٹل موجود نہیں ہے، جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں پرابلم ہوتی ہے۔ Number 8 biggest problem is political interference. انسٹیٹیوشنس میں ٹیچرس کو بغیر ان کی اسکلس جج کیے اپوائنٹ کر لیا جاتا ہے اور اسٹوڈنٹس کو
میرٹ پر ایڈمیشن نہیں دیا جاتا. میرٹ is totally ignored and appointments are made on favoritism and political recommendations. These are the new trends in education including IT. Objectives of innovative program of IT education in Pakistan. IT means information and technology. IT has a bright future in Pakistan. A large number of foreign companies are making investment in IT on large scale. First objectives means پاکستان میں IT ایجوکیشن ہر لیول پر ہونا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم کو ماڈرنائز بنا سکیں. ہم اسٹوڈنٹس کو ایکسیس پرووائڈ کریں کہ وہ ریسرچ کریں اور ماڈرن انفارمیشن حاصل کریں تھرو دی انٹرنیٹ. تھرڈ آبجیکٹیوز از انفارمیشن ٹیکنالوجی کو ہر ایج کے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جائے تاکہ وہ فیوچر کے لیے پریپیئر ہو سکے. نمبر 4 از کمپیوٹر کو کلاس روم میں ایز اے لرننگ ٹول استعمال کیا جائے. دیز آر آور آبجیکٹیوز آف انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی.